السلام علیکم، کیا حال ہے نا؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ آج ہم بوئنگ ایئر کرافٹ کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ بوئنگ ایئر کرافٹ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ دنیا میں جو سب سے بڑے ایئر کرافٹ بنائے جا رہے ہیں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ اس ٹائم پہ بوئنگ کمپنی کی ہے، اور آج ہم بوئنگ کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ بوئنگ میں ڈفرینٹ ایئر کرافٹ آئے۔ سب سے پہلے یہ بوئنگ کی سٹوری ہے، اب یہ دیکھیں یہاں سے یہ بوئنگ کی سٹوری شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پہلے شروع میں ایئر کرافٹ تھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے اس طرح کے ایئر کرافٹ بنے، یعنی پہلے بیلون آیا، پھر اس کے بعد اس طرح کے پہلے لوگوں نے پروں کے ساتھ لگائے، پھر بیلون آئے، لیکن ابھی آہستہ آہستہ اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جس کے اندر ہم لوگ جو ہے نا مطلب کمپیوٹر وغیرہ یوز ہو رہے ہیں، ایل ای ڈی یوز ہو رہی ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، ایل ای ڈی ڈسپلے ہے، اور اس ٹائم پہ مطلب اس طرح کا سسٹم ہے کہ ایل سی ڈیز وغیرہ ساری یوز ہوتی ہیں۔ ہر قسم کا جو نیویگیشن ڈیٹا ہے، جو بھی ڈیٹا نیویگیشن کا ہے اور اس قسم کا ہے، اس کے لیے ہمیں ایل ای ڈی اور ایل سی ڈی وغیرہ، اور یہ اس ٹائم پہ جتنی بھی ریولیوشن وغیرہ آئی ہے وہ اسی بوئنگ نے ساری جو ہے نا اس ٹائم پہ دو کمپنیاں بڑی ہیں جنہوں نے کہ ریولیوشنز لے کر آئے ہیں اس فیلڈ کے اندر۔ ایک اس کے اندر ایئر بس ہے اور دوسری جو ہے نا بوئنگ ہے۔ تو یہ رائٹ بردر نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز بنائی تھی، یہ والا ایئر کرافٹ بنایا تھا۔ تو رائٹ فلائرز تھے یہ جو ہے نا، ان لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ پہلے یہ سائیکل وغیرہ کے مکینک تھے، لیکن انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے خطرہ مول لے کے جو ہے نا پھر 1909 کے اندر اس کے بعد اتنا ترقی ہوتی رہی، تو 1909 میں جو ہے پھر اس کے اندر اور زیادہ ریولیوشنز آیا، اور ولیم ایڈورڈ بوئنگ، اس نے جو ہے نا 28 سال کی عمر میں اپنا پہلا جہاز بنایا۔ ولیم ایڈورڈ بوئنگ، یہ جو بوئنگ کمپنی نا، اس بندے کے نام، اس کی وجہ سے اس بوئنگ کمپنی کا نام بوئنگ رکھا گیا۔ آپ لوگ آج تک بوئنگز وغیرہ سنتے رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ بوئنگ کمپنی کون سی ہے، تو وہ یہ والا سارا جو ہے نا وہ چکر تھا۔ تو یہ بوئنگ، ہی واز دا، اس کو جہاز اڑانے کا بہت زیادہ شوق تھا بوئنگ۔ یہ دیکھ لیں کہ اس نے جو ہے اس کے بعد جب اس نے بوئنگ کے لیے جہاز 1909 میں بنایا، تو اس کے بعد جو ہے نا لائف چینج ہوگی، اس کی لائف چینج ہو گئی، اور بہت سی چیزیں کی۔ اس کے بعد اس نے اور جہاز بھی بنایا 1916 کے اندر۔ اس نے ایرو پروڈکٹس کمپنی بنائی بوئنگ کے لحاظ سے، جس میں اس نے مختلف جہاز کے پروڈکٹس وغیرہ بنانے شروع کیے اور جہاز بنانے شروع کیے، اینڈ ہی چینج دا بوئنگ ایئرپلین کمپنی، اور بعد میں اس نے اسی کمپنی کو بوئنگ کمپنی کے اندر اس نے جو ہے نا وہ کیا۔ اب اگر کبھی آپ بوئنگ کمپنی جائیں، وہاں اتنی تیزی سے جہاز بنتے ہیں، مطلب بڑی سپیڈ سے، اب 2 منٹ میں کہنے لگا تھا، لیکن 2 منٹ تو، لیکن بڑی سپیڈ سے بنتے ہیں بس۔ تو اس نے پھر اور زیادہ ڈیولپمنٹ کرنی شروع کی۔ بی این ڈبلیو سی او پلین جو ہے، اس نے سی پلین بنایا پہلے، ٹھیک ہے، بی این ڈبلیو سی پلین۔ پھر یہ یعنی 1916 تک پھر اس نے یہ جہاز بنایا، سی پلین ود دا لینتھ آف 8.4 میٹر اس کی لمبائی تھی۔ تو یہ جو شروع کے جہاز تھے، اس میں زیادہ تر یہ جو ہوتے تھے سامنے، یہ جس طرح ہوتے نا فین وغیرہ لگے ہوتے تھے، اور اس کا سپین جو ہے، ونگ سپین 15.9 میٹر تھا۔ یہ ونگ سپین جو ونگ ہوتے ہیں نا، جتنے لمبے ہوتے ہیں، ان کی جو لمبائی ہوتی ہے دونوں طرف ملا کے اس کو بولتے ہیں۔ اور یہ ووڈ، لینن اینڈ وائر سے بنایا اس نے پہلا جہاز، یہ جو اس نے بنایا نا، تو یہ اس سے بنایا۔ جون 1916 کے اندر پھر اس نے جو ہے نا جون 15 1916 ولیم بوئنگ ہمسیلف کیریڈ آؤٹ، اس نے پھر یہ جہاز کے اندر خود سفر کیا،
اس کے اندر یہ جو فین ہوتا ہے نا یہ آگے تیزی سے گھومتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا جو ہے وہ پیچھے کو دھکیلتا ہے اور یہ جہاز آگے جاتا ہے. جس فرسٹ ایئر کرافٹ دا ایئرپلین وچ ہی کالڈ بلو بل، جس کے اندر اس نے سفر کیا اور یہ کافی کامیاب رہا. 1916 کے اندر جو ہے نا یہ جہاز اس نے بنایا. تو یہ دیکھیں پہلے 1909 میں پھر 1916 میں اس طرح یہ ولیم جو ہے اپنی جو ترقی کے راستے کے اوپر یہ جو ہے نا لگا رہا. اور یہ کتنا اڑا 75 مائل پر آور کے لحاظ سے جاتا ہے ابھی. اور آج کل کتنی اسپیڈ ہے آپ اندازہ لگائیں. ایون سیٹ ون ڈے ابھی آج کل 700 مائل پر آور ہے. مطلب یہ کافی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے، مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے. اور 306 مائلز جو ہے اس نے کور کیا. دیکھیں کیسے وہ کور کر رہا ہے. یہ سامنے وہ ہے ونگ ہیں، پھر پیچھے ریڈر ہے اور ایلیویٹرز ہیں. تو یہ ساری چیزیں 1916 تک یہ ساری چیزیں جو ہے نا معرض وجود میں آ چکی تھی. 1916 میں دا سیکنڈ ایئر کرافٹ بوئنگ ڈیزائن واز ماڈل. اس کے بعد پھر یہ جو ماڈل سی جہاز آیا نا، واو یہ دیکھ کتنی پیاری شیپ ہے اس کی. اور اس کے اندر آپ دیکھیں اٹ واز یہ پہلے سے زیادہ لیٹسٹ ایئر کرافٹ تھا. ٹھیک ہے، اور اس نے پہلی دفعہ کمپنی کو یہ پروفٹ وغیرہ دیا. اس کی بھی آپ بناوٹ دیکھ لیں. یہ اس کے ذرا دیکھیں. اچھا یہ والا جو بلو بل جہاز ہے اس میں آپ دیکھیں یہ اور یہ جو ابھی جو نئے یہ اس میں 2 پیسنجر آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جتنی تیزی سے اس ٹائم پہ یورپ آگے ترقی کر رہا تھا نا اتنا امریکہ نہیں کر رہا تھا. لیکن امریکہ کو بہت زیادہ تھوڑا آگے شاید نکلنا. تو یہ اس نے پھر نا نیا ایک اب نیا بوئنگ نے ایڈورڈ بوئنگ یہ والا جہاز ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیں کتنا پیارا ہے بلو بل. پہلے تو یہ بلو بل بنایا نا، پھر اس کے بعد دوسرا اس میں 2 ایئر کرافٹ 75 مائل پر آور. اور اس کی جو ہے نا یہ چیز آپ دیکھیں ماڈل سی. ہاں یہ ماڈل سی سب سے ٹاپ کلاس ہے. یعنی جو آج کل جتنے جہاز اڑ رہے ہیں نا وہ یہ ماڈل سی کے مطابق اڑ رہے ہیں. جتنا جو لیٹسٹ جو اس کے اندر جو انوویشنز آئی ہے وہ ماڈل سی کے اندر آئی ہیں. ونگز ہیں اس کے، باقی یہ ونگز ہیں، پیچھے ریڈار ہے. اس کی وجہ سے کمپنی جو ہے پروفٹ میں چلی گئی. دیکھیں کبھی کوئی بزنس ہوتا ہے نا وہ ایک دم سے بندہ پروفٹ میں نہیں جاتا، آہستہ آہستہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا پنگا لے رہا ہوں یہ کہ خراب نہ ہو جائے. لیکن جو ہے وہ پھر بھی ان سب باتوں کے باوجود یہ اپنا امریکہ جو ہے وہ یورپ سے پیچھے ہی تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جہاز جو ہیں یہ اس کے لیے بن رہے تھے ملٹی. گریٹ برٹن کے پاس 400 جہاز تھے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں یہ پوائنٹ مس ہو گیا. لیکن یہ بوئنگ کا ایک بہت زبردست کارنامہ تھا کہ پروفٹ میں چلا گیا. دیکھیں میں آپ جلدی ہے جس کو تو وہ جو اپنے کام کرنے نپٹا لیں، اس کو ہم آرام آرام سے لے کے کریں گے، لے کے چلیں گے. مطلب یونائٹیڈ اسٹیٹ لیگ بیہائنڈ دا یورپ ان ٹیکنالوجی. لیکن یہ کہ یہ یورپ سے پیچھے ہی تھا جو مطلب ٹیکنالوجی کے اندر. تو دیکھیں میں ابھی آپ کو جو ہے نا وہ آرام آرام سے ہی لے کے چلوں گا، کیونکہ یہ چیزیں سمجھ لیں آپ. یہ ایک دفعہ یہ چیزیں بہت اچھی امپورٹنٹ ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں. آپ کی فاؤنڈیشنز بننے کے لیے چیزیں پوائنٹ. گریٹ برٹن نے اس ٹائم پہ 400 ملٹری جہاز بنائے. یعنی جو برٹش ہے انہوں نے 400 جہاز بنائے. جرمنی نے 1000.
لیکن یہ دیکھیں اس میں ونگز، ایلیرون، ایلیویٹر، ریڈار، تب تک سب چیزیں بننا شروع ہو گئی تھی، اور یورپ نے زیادہ تیزی سے ترقی کی. ایون جرمنی نے بہت کی، فرانس نے سوری پوائنٹ مس ہو گیا. مجھ سے کوئی پوائنٹ مس ہوگا نا میں دوبارہ وہ آپ کو ریپیٹ کروں گا. دیکھیں کتنا پیارا جہاز ہے. تو یہ جو ونگ آگے گھومتا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ ہوا کو پیچھے دھکیلتا ہے اور یہ آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساتھ میں جیٹ انجن لگے ہوئے ہیں اس کے. یہ دیکھ یہ چیز انہوں نے یعنی انوویشنس کر دی تھی کہ اس طرح انجن پہلے دیکھو، پہلے بیلون کر کے کام چلا رہے تھے نا، تو اس حد تک آگے کہ یہ جو رائٹ بردرز ہیں نا، جو دو بھائی ہیں، انہوں نے ایکچولی کیا کیا تھا کہ یہ کنٹرول سرفیسز جو ہوتے ہیں، ایلیرون، ایلیویٹر، ریڈر، اس کا اور پاور جو ہوتی ہے، فرانس نے 1400 جہاز بنا دیے تھے. فرانس 14 یہ واہ، دیکھیں کہ کتنا پیارا. واہ واہ بھائی، کیا بات ہے. گریٹ بریٹن نے 1400 جہاز بنائے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد گریٹ بریٹن نے 400 بنائے. اس کے بعد جرمنی نے 1000، 400، 1000. اور جو تیسرا ہے فرانس، ہاں فرانس نے 1400 بنائے. 400، 1000، 1400. یہ گراف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جبکہ امریکہ نے صرف 23 جہاز بنائے تھے. لیکن دیکھیں امریکہ کتنا شریف ہے، اس نے صرف 23 جہاز بنائے تھے. لیکن یہ بوئنگ جو کمپنی ہے یہ امریکہ کی ہے، اور یہ اس کو چلانے والا پھر یہ بوئنگ بندہ تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی، انہوں نے آرڈر دے دیا بوئنگ کو کہ بھئی اب تم 50 جہاز ہمیں اور بنا کے دو. دیکھو کتنا پیارا جہاز ہے. واہ کیا بات ہے، کتنا خوبصورت ہے. یہ دیکھیں، یہ لینڈنگ گیئر کے بدلے میں ان کے جو ہے نا، ایک پوائنٹ اور آپ دیکھیں، ابھی جو ہمارے ہاں لینڈنگ گیئر ہے، میں ایک پوائنٹ کی طرف لینے جا چاہتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو ایک پوائنٹ پہ دیکھیں، اس کا لینڈنگ گیئر نہیں ہے. لینڈنگ گیئر جیسے آج کل کے دور میں ہوتے ہیں نا، اس کے جہاز کے بھی لینڈنگ گیئر نہیں ہے. نہ نوز لینڈنگ گیئر ہے، نہ جو دوسرا لینڈنگ گیئر ہے، مین لینڈنگ گیئر ہے، اس کا بھی لینڈنگ گیئر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کو ڈفرینسز میں بتا رہا ہوں کہ جو پرانے جہازوں میں تھے اور جو ابھی کے جہازوں میں ہے. اب دیکھا کتنی پیاری بات ہے آپ کو. اس کا دیکھیں لینڈنگ گیئر نہیں ہے، یہ صرف نیچے اس طرح اسٹینڈ سا بنا ہوا جس کے ذریعے سے یہ اوپر سے آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لینڈنگ گیئر نہ ہو تب بھی جہاز کی لینڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پراپر پلیٹ فارم ہونا چاہیے. لیکن یہ باتیں آپ کو کہاں پتہ چلیں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کتنا پیارا جہاز ہے، دیکھو واو کتنا خوبصورت ہے. یہ دیکھیں، اچھا ہاں اس کا دیکھیں، اس میں آگے نوز لینڈنگ گیئر دیا ہوا. ٹھیک ہے، یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ جو بنا رہا تھا جہاز، لیکن یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن لینڈنگ گیئر بنانا چاہیے نا. یہ اس کے نوز لینڈنگ گیئر دیے ہوئے ہیں. یہ اسی کو ایسے مین لینڈنگ گیئر بھی استعمال کرتے ہوں گے. لیکن یہ کہ کیونکہ ورنہ پھر پیچھے والے جو پہیے ہیں وہ پیچھے جو ٹیل ہے وہ نیچے لگے گی نا زمین پہ. اسپیشلی جب جہاز ٹیک آف کرتے نا جہاز ٹیک آف کرتے نا ایسے کر کے کرتا ہے، ایسے اوپر کر کے جاتا ہے ایسے. تو جب ایسے جاتے نا تو ٹیل نیچے رہ جاتی ہے اس کی. تو اس کے اندر بڑے پوائنٹس ہوتے ہیں، یعنی اس کے نیچے پھر نا باقاعدہ ایک انڈیکیٹر لگا ہوتا ہے، ایک لوہا لگا ہوتا ہے. یعنی اگر وہ سینسر لگا ہوتا ہے، یعنی ان کیس اگر خدا نہ خواستہ وہ نیچے ٹچ ہوگا نا ٹیل، تو ظاہر ہے وہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے جہاز کو. تو وہ اس کو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کتنی دفعہ ٹچ ہوا ہے. اس کا مطلب جو ٹچ کرے گا زیادہ، اس کا مطلب ہے اس نے جہاز صحیح ٹیک آف نہیں کیا. تو ایسے کیپٹن کو پھر بتائیں گے کہ بھئی اس طرح کی مسٹیکس نہ کرو. ویسے جہاز کی جو طاقت ہے کم ہوتی ہے، اس کو زیادہ ظاہر ہے جتنی دفعہ جھٹکے لگیں گے اتنا زیادہ جہاز جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو 50 ماڈل دیے ان کو ٹیک آف کرنے کے لیے. بال یہ اسائنمنٹ ہے میرے لحاظ سے، تو یہاں لینڈنگ گیئر نہیں لگا ہوا. تو اس کی قیمت کتنی تھی؟ 2000، جو آج کل کے $1,16,000 تھی.
اس ٹائم پہ. اب تو اتنی کی کار بھی نہیں ملتی. سوری. لیکن اس ٹائم کی انفلیشن اب جتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ جو 1,16,000 ہے ابھی آج کل کے 2 ملین کے برابر, $2 ملین کے برابر اس کی قیمت تھی. لگتا ہے ٹھنڈ لگ گئی مجھے. آپ کو ساتھ ہی لے کے جاؤں گا. تو یہ شاید آواز کا شاید تھوڑا بہت پرابلم رہا ہو شروع میں. ہیڈ فون لگا ہوا تھا, میں نے ابھی دیکھا, دھیان ہی نہیں دیا. اچھا, تو 1,16,000 جو ہے وہ اس کی پرائس تھی شروع میں.